اے میرے پروردگار، جتنی بھی خواتین سحری و افطاری کی مشقتیں برداشت کر کے تیرے بندوں کو روزہ رکھوا رہی ہیں، سب کو جنت کی شہزادیاں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اس مقدس مہینے میں آپ کا دل اور گھر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے معمور ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ یا رزاق، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں اور ہم تیرے کمزور بندے دنیا کی آزمائشوں سے بھی لرزاں ہیں۔ رب رحیم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر میں ٹھکانہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ آج کی پیاری سی دعا، یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، میری دعا پر کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، در حقیقت ہم مہمان ہیں۔ رمضان نے تو ہر سال آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ دعا ہے کہ اس سال خوب عبادت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ رمضان مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔